الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن چل رہی تھی اور اس کی 60ویں آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا۔ تو اس میں دعا کے بارے میں ہماری بات پچھلے پروگرام میں چل رہی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دعا کی مقبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر رزق حرام کی بنا پر دعا نامقبول رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی دعا نامقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عادی شرابی ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یوں ہی یہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ جو قاطع رحم ہوتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے بغیر کسی شرعی وجہ کے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو سوال جو یہ پیدا ہوا تھا کہ کیوں دعا میں قبول نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ لہٰذا جس شخص کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو پہلے وہ ان امور پہ توجہ کرے کہ جن امور کی بنا پر ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں کر پاتی ہے، کہ ان میں سے کوئی چیز تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی خطا تو ہم ایسی نہیں کر رہے جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس خطا کو سب سے پہلے دور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چند اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر توجہ ضروری ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا کی مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں بے عین ہی وہی چیز ہمیں عطا کر دی جائے، یہ ہے دعا کی مقبولیت کا مطلب، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دعا کی مقبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی نہ کوئی جزا اور بدلہ مرتب فرمائے، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے، اس کو کہتے ہیں دعا کی مقبولیت، چاہے وہ دنیا میں رزلٹ نکل آئے چاہے آخرت میں نکلے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا، آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو بعین ہی عطا فرما دیتا ہے، تو یہ آپ کی دعا کا گویا کہ نتیجہ نکل آیا کہ جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا، یہ دعا کی مقبولیت ہوئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز طلب کر رہا ہوتا ہے لیکن علم الہی میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس شخص کو یہ چیز دینا اس کے حق میں نافع اور بھلا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، تو وہ چیز ہمیں عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ جس چیز کے بارے میں دعا ہے وہ تو نہیں ملتی، لیکن آپ غور کریں گے کہ بہت سی چیزیں بغیر مانگے بغیر طلب کیے اچانک ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہو۔ اس کو بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک کسان بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے جا کر کہا کہ جی مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دیجئے۔ اب بادشاہ نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی اور سوچا کہ یہ تو کسان ہے، اس کو تیز رفتار گھوڑے کی کیا ضرورت، تو اس نے ایک بیلوں کی جوڑی حل کے لیے اس کو عطا کر دی۔ تو اب وہ کسان اس کو لے کے باہر نکلا تو یہ کہتا ہو جا رہا تھا کہ دیکھو جو مانگا وہ تو نہیں دیا، کوئی اور چیز عطا فرما دی۔ تو اب یہ اس کسان کا اس طرح زبان اعتراض دراز کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ حکیم تھا، صاحب حکمت تھا، اسے معلوم تھا کہ تیز رفتار گھوڑا دے بھی دوں گا تو اس کے حق میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بیلوں کی جوڑی اس کو ملے گی، ہل چلائے گا، فصل اچھی ہوگی اور اس کے لیے وہ آگے چل کے خوشحالی کا باعث بنے گی، لہٰذا بادشاہ نے حکمت سے اس کو بیل عطا فرما دیے۔ تو ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بعض اوقات کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرا 1 کروڑ کا بانڈ لگ جائے، اور وہ لسٹ نکال کے دیکھ رہا ہے کہ شاید میرا بانڈ لگ گیا، اور نہیں لگتا تو بڑا مایوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا لگ گیا، فلاں کا لگ گیا، میرا نہیں لگتا، یہ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اسے یہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بانڈ لگ جاتا اور کسی طرح یہ بات کسی مجرم تک پہنچ جاتی اور وہ اس کے بچے کو اغوا کر کے لے جاتا، یا خود اسی کو کڈنیپ کر لیتا،
کہ پہلے مجھے 1 کروڑ دو یا 50 لاکھ دو 75 لاکھ دو، اس کے بعد تمہیں چھوڑیں گے یا تمہارے بچے کو چھوڑیں گے، اور اگر دینے میں بخل کیا جاتا تو جان سے ہی مار دیتا۔ تو یہ سب بھی تو ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں چونکہ بہت وسعت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مستقبل پر بھی نگاہ رکھتا ہے، ماضی بھی اس کے پیش نظر ہے، حال بھی اس کے پیش نظر ہے، لیکن ہمارے سامنے تو صرف حال ہے، اور وہ حال بھی مبہم ہے، غیر واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عطا پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر اور اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں، اس کے بدلے میں اگر میری متوقع چیز مجھے نہیں ملی تو دوسری چیز ضرور مل جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس دعا کے بدلے میں کچھ عطا نہیں فرماتا، بلکہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص کو بہت زیادہ انعامات دیے جائیں گے، تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم یہ میرے کس عمل کے بدلے میں ہے، میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو کسی مصلحت کی بنا پر میں نے دنیا میں قبول نہیں فرمائی تھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا مقبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی جس کو ہم قبولیت کہتے ہیں، وہ اس کو کہے گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں کوئی میری دعا قبول ہوتی، بلکہ سب کا سب آخرت کے لیے جمع ہو جاتا۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے مانگنے کا انداز بڑا پسند آتا ہے، تو دعا کی قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول فرما لیتا، یہ کتنے عاجزی انکساری سے اتنے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس لیے کہ مجھے اس کا انداز دعا بڑا پسند آ رہا ہے۔ اور بعضوں نے اس کو منسوب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا تھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور قبولیت نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا۔ بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کی کسی چیز کی تمنا کر رہا ہوتا ہے اور اس کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین قسم کے نفیس الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبولیت میں دیر فرماتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی محال چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ محال کا مطلب غیر عادی شے، عموماً ایسی چیز کی تمنا جو عموماً نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ تمنا اس طرح دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کل ہی کروڑ پتی بنا دے، تو عموماً عادتاً ایسی ہوتا ہے کہ ایک دم آدمی کروڑ پتی نہیں بنتا، یہ تو نادر صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار کے پلک جھپکتے انسان کروڑ پتی بن جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کروڑ پتی فوت ہوا اور اس نے وصیت کر دی کہ میرا سارا مال، اور تو کوئی ہے نہیں پورا مال، اس شخص کو دے دینا، تو اچانک وہ کروڑ پتی ہو گیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو محال عادی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے بارے میں اس طرح کی تمنا کرنا مناسب نہیں ہوتا، کہ اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دعا مقبول نہیں ہوتی تو انسان مایوسی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ایسی دعا کیوں کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسی مایوسی ہمارے قلب پر غالب آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یقین میں کمی واقع ہو۔ تو ان تمام باتوں پہ توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو دعا کی مقبولیت کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سحری کے وقت میں اٹھنا، یعنی فجر سے تھوڑا دیر پہلے اٹھ کر دعا مانگنا، افطار کے وقت دعا کرنا، اسی طریقے سے جمعے کے روز عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی مقبولیت کے لیے بہت بہترین وقت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جمعے میں 1 ساعت ایسی ضرور ہے کہ انسان اس میں جو بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ جو بھی سے مراد یہ ہے کہ جو جائز دعا ہو اور اس میں اس کے بندے کے لیے بھلائی بھی ہو تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اس ساعت کو عصر سے مغرب کے درمیان پایا ہے۔
تو اس لیے عصر سے مغرب کے درمیان دعا کرنا بہت ہی نافع ہوتا ہے۔ یوں ہی بعض اوقات کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے، ان مقامات کا بھی اگر لحاظ رکھا جائے تو بہت بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کعبۃ اللہ کے پاس دعا مانگنا، مکۃ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دعا مانگنا، سرکار کے روضہ انور کے پاس دعا مانگنا، اسی طرح کوئی کسی مزار پہ آپ حاضر ہوں جو واقعی کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے تو مزار کے قرب میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت کا بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ختم قرآن پر دعا مانگنا وغیرہ وغیرہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، ان پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں مقبول ضرور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تمام امور پہ توجہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارکہ یا اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم متعین ہو سکتا ہے کہ ارشاد فرمایا وقال ربکم، اور فرمایا تمہارے رب نے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، بے شک وہ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون، ان قریب داخل ہوں گے وہ جہنم داخرین، جہنم میں اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی ذلت اور خواری کی حالت میں داخل جہنم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علی وجہ الانکار ہوتا ہے اور ایک علی وجہ الانکار نہیں ہوتا، علی وجہ الاقرار کے لئے ہوتا ہے۔ علی وجہ الانکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان مانتا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہے میں ان عبادات کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ فرض یا واجب ہیں، جیسے کفار وغیرہ ہیں کہ ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ علی وجہ الانکار ہے، یہ کفر ہوتا ہے۔ اور لازم سی بات ہے کہ جو مسلمان بھی خدا نخواستہ اگر یہ کہے میں نماز کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا، میں نہیں پڑھتا ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ عبادت کو ترک کرنا لیکن علی سبیل الاقرار، اقرار وہ کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اس کی شرائط کے ساتھ فرض ہے، حج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اور خود یہ مانتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن مجھ سے میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ اقرار کے ساتھ ترک عبادت ہے، یہ کفر نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے عبادت کا درجہ ہوگا ویسے کبھی گناہ کبیرہ ہے، کہیں گناہ صغیرہ ہے، اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو جہاں کفر ہو یعنی علی سبیل الانکار معاملہ ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا کہ بے شک وہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، ان قریب وہ جہنم میں ذلت و خواری کی حالت میں داخل ہوں گے۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کا اصل مقصود ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے جعل، بنایا، لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ دیکھنے والا بنایا کا مطلب دن کو ایسا بنایا کہ جس میں تم دیکھ سکتے ہو، چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہو۔ رات کے اندھیرے کی بنا پر ذہن پہ غنودگی طاری ہوتی ہے، چیزیں غیر واضح ہو جاتی ہیں تو ذہن نیند کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جب رات آتی ہے تو وہ سکون کی تلاش کرتی ہے، انسان کا ذہن سکون کی طرف جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ فطری تقاضا یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کرے اور وہ راتوں کو جاگے، دن کو سوئے، جیسے ہمارے کراچی میں وہ خصوصاً ماحول ایسے ہی ہے کہ رات بھر جاگنا اور پھر دن میں 12 بجے تک اٹھنا، اور پھر 12 بجے اٹھنے کے بعد کہنا کہ جی صبح آپ سے میں ملنے آؤں گا، کتنے بجے؟ 12 بجے۔ ہماری صبح ہی 12 بجے جب ہوگی تو خود بتائیے کہ جب ہم فطرت کو تبدیل کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدل رہے ہوں، تو پھر جسمانی نظام اور دنیاوی جو ہمارا معاشی نظام ہے وہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے، اس میں بگاڑ ضرور پیدا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے رات کو ایسا بنایا ہے کہ فطرت انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، اور دن کو ایسا بنایا ہے کہ سب چیزیں واضح روشن عیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، طبیعت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب باہر نکلنا چاہیے اور اللہ کے فضل کو مختلف انداز سے حاصل کرنا چاہیے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس نے رات اور دن کو ہمارے آرام اور کام کے لیے بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی نفیس آیت ہے اور بالکل اللہ کا کلام میں تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو بدلائل بالکل درست کلام ہے، بالکل صحیح کلام ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں خاص طور پہ درس حاصل فرمائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمیں تو ہم نے جب سے آنکھ کھلی ہے تنگ دستی دیکھی ہے، پریشانیاں دیکھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر فضل والا ہے، ضرور فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا ہے کہ جب کسی نعمت کی کمی کا احساس پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا طلب کیے جو نعمتیں حاصل ہیں ان موجودہ نعمتوں پہ غور و تفکر کرنا شروع ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اپنے ذہن کو دیکھیے، اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہ ہوتا، آپ پاگل ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کی زبان نہ ہوتی، آپ گونگے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بہرے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو، پیر کٹے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ ہی پاہج پیدا ہوتے، بیماریوں کا مجموعہ پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ غرض ہے کہ جو نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ اگر یہ نعمتیں میرے پاس نہ ہوتیں تو میرا معاملہ کیا ہوتا اور کس طریقے سے میں گزارا کرتا۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اگر ہم کمی کا ریشو دیکھیں تو بہت ہی کم ہے۔ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی کثیر ہیں جس کا حد اور شمار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سانس جو آرام سے جا رہا آ رہا ہے، کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہم پیشاب آرام سے کر لیتے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہزار ہاں نعمتیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں نظر آئیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پہ فضل والا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے فضل کا درست اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، بعض اوقات نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بے شمار آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، اور وہ ہزارہا ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہیں تو خود غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی بھی آگے تذکر آ رہا ہے، وہ سمندر کے اندر اربوں کھربوں مچھلیوں کا غذا ایک ساتھ فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر مخلوقات دیکھ لیں، انسان، چرندے، پرندے، جن اور جانوروں کی ہزارہا اقسام، سب کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ غذا عطا فرماتا ہے۔ روزانہ یہ نظام ہے۔ تو جب اتنا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اتنی غذائیں تقسیم ہو رہی ہیں، اتنی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو ایک آپ کو نہ دے کر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سا اضافہ ہو جائے گا؟ یا وہ کیا اس سے فائدہ معاذ اللہ حاصل کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اگر عطا فرماتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر وہ روک لیتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان امور پہ غور و تفکر کر کے اپنے آپ کو شکوہ و شکایت سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔